السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام آپ کا جانا پہچانا یادیں اور باتیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت پیارے حسن جلیل اور میں آپ کی ہوسٹ زوبی علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خیال ہے آپ تلاش گمشدہ کا اشتہار پڑھ کے آئی ہیں. بالکل گم ہو گئی تھی نا میں. ہاں وہی نا. ایک اور طویل ساتھ میں میری میٹھے چاولوں کی دیگ بھی لے کے بھاگ گئی تھی. کوئی بات نہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. ہاں یہ تو تو ہے. میٹھے چاول, ہاں تو ہاں زندگی امید رہی پہ تو انشاء امید پہ اللہ تو تعالی دنیا دنیا میں نے قائم کہا ہے. امید پہ تو دنیا قائم ہے. یہ بھی اچھا طریقہ ہے بندے کو ٹالنے کا. نہیں نہیں. اچھا آپ بتائیں, آپ کو گڑ والے چاول اچھے لگتے ہیں کیا وہ دوسرے چینی والے جو شیرہ والا ہوتے ہیں؟ مجھے دونوں اچھے لگتے ہیں. اب آدھی آدھی دیگ بنا دیجیے گا. ہاں اچھا, یہ تو پھر ایک نئی ڈش تیار ہو جائے گی. ہاں بالکل آدھی بالکل کوئی آدھی بالکل کوئی. ہاں ایسا پھر ہی ہوگا. ہو سکتا ہے لوگ اسی طرح ہی بنانے لگ جائیں. ہاں ایک نئی ایجاد ہو جائے گی. نئی ایجاد ہو جائے گی. اور آپ لیکن ٹھیک ہیں ویسے, افادیت آپ کا ویسے گلا ٹھیک ہے؟ نہیں, میرا گلا صحیح نہیں ہے. میرے گلے میں ابھی بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اور ہاں یہ کہ نزلہ بہنا بند ہو گیا ہے. نہیں تو آپ کسی اور کو کہنا آپ کا رات گلا دبا دے. کیا کر دوں, دبا کسی کو دیں کہیں اب. آپ کا گلا دبا دے اگر درد ہو رہا ہے تو. یہ حسین بھائی ہر کوئی مجھے یہ کیوں بول دیتا ہے کہ گلا ہی دبا دو, قصہ ہی مکاؤ اس کا. نہیں گلا تو وہی آرام کے لیے دبائے گا نا وہ, کہ چلو آپ کا درد کم ہو جائے. ہاں یہ بولے نا جی ساتھ میں آپ. ہاں بالکل. ہاں اچھا, ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جی 12 بجے پہ. جی ہاں جو ایک کچھ لوگوں نے آپ کو کہا تھا, کسی نے آپ کو کہا تھا کہ 12 بج رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کسی کی شکل دیکھے یہ کیوں بولتے ہیں کہ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں, 2 کیوں نہیں بج رہے؟ اصل میں یہ ایکچولی 12 بجے کا سلسلہ شروع ہوا تھا ہمارے بھائی سکھوں سے. اچھا, اور اس کی وجہ یہ تھی, کچھ قدرتی بات ہے کہ سکھ صاحبان 12 بجے حماقتیں شروع کر دیتے تھے. اور اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوئی کہ میں انڈیا چونکہ بے شمار مرتبہ گیا, تو جب بھی میں کسی بھی انڈین سکھ کی ٹیکسی میں بیٹھا تو 12 بجے اگر 12 بج رہے تھے یا 12 بجنے والے تھے تو اس نے خود ہی کہنا شروع کر دیا, وہ دیکھو جی جو کام کرانا نا 12 بجے سے پہلے پہلے کرا لو, 12 بج گئے نا پھر گڑبڑ ہو جائے گی. تو پتا چلا کہ ان کے یہاں کچھ یہ چلی آ رہی ہے رسم بڑے عرصے سے, اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 12 بجے جیسے ہی گھڑی 12 پہ پہنچتی ہے تو ان کے دماغ میں کچھ کھلبل شروع ہو جاتی ہے. اب اس کا بیک اچھا گراؤنڈ پورا نہیں پتا چلا, اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. اچھا, رات کے 12 بجے کہ دن کے 12 بجے؟ دن کے 12 بجے. اچھا, یہ سننے میں تو آیا ہے کہ 12 بجے کچھ سکھ صاحبان کا کچھ یہ ہو جاتا ہے مسئلہ, لیکن مجھے ایسا لگا شاید وہ جان بوجھ کے یوں کرتے ہیں کہ واقعی ان نہیں نہیں کے نہیں, کچھ. جان بوجھ کے نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنے لطیفے خود سناتے ہیں. یہ سکھوں میں بڑی خاص بات ہے کہ بجائے اس کے کوئی گھبرائیں یا ہچکچائیں, وہ اپنے لطیفے خود ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو. اللہ پیارے. ویسے یہ بھی ایک بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ اپنا خود ہی مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں, بڑی زندہ دل قوم ہے. اگر آپ ملیں گے تو ہوں آپ بڑے خوش ہوں گے, کیونکہ بہت لطیفے سنائیں گے, قہقہے لگائیں گے, مزیدار باتیں کریں گے, اور اپنے اوپر جھکتے لگاتے ہیں. اس مزے کی بات یہ ہے. اچھا, کچھ لوگ تو بڑا ناگوار گزرتا ہے نا کچھ لوگوں کے, کہ ہمارے اوپر بات کی ہے. ہاں بالکل, بہت نہیں اکثر لوگوں کو. اچھا, یہ بھی بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپر ہی خود جھکتے لگا رہے ہیں. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے کہ مطلب یہ لوگوں کو بھی دیکھیں برا نہیں لگنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر ہاں تہذیب کے دائرے میں کوئی آپ پہ جگت کر رہا ہے یا کوئی آپ سے مذاق کر رہا ہے, تو آپ کو بھی اتنی آپ میں وہ ہونی چاہیے برداشت, کہ آپ اس کو برداشت کریں اور انجوائے کریں, بجائے اس کے کہ آپ چڑ جائیں. آپ پہ جگت لگائی کسی نے؟ کس نے؟ نہیں میں کسی نے بھائی, میری پرسنالٹی نہیں. ایسی ہے کہ کسی کو ہمت ہو ہی نہیں سکتی. ہاں, اور بچپن میں سے آپ شریف سے تھے. ہاں بچپن میں شریف تھا. پھر ویسے ہی شریف سے تھے. میرے چہرے پہ کچھ ہاں, شرافت, متانت, بردباری. دیانت, بردباری ہاں اتنی ہے کہ لوگ ہاں ہمت کرتے ہاں, نہیں ہیں عام طور پہ. آپ کی اوور آل پرسنالٹی ہی ایسی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, اور ابھی تو یہ دوسرے پرسنالٹی بغیر میٹھے چاول کھائے ہے. ہاں اگر چاول کھا لیتا تو ہاں. کیا ہوتا؟ اچھا, چاول کھانے کے بعد تو پھر آپ کا بہت مزید میٹھا اخلاق ہو ہاں جاتا. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے, آج کوئی میسج وغیرہ نہیں ہے؟
ایک مہینے کا ایک ہفتے کا گیپ بھی تو آ گیا تھا. نہیں میسج نہیں ہے، بس وہ پسندیدگی کے ہیں، تو وہ میں پھر نام بہت سارے ہیں وہ پڑھ دوں گی. ایک دو نے وہ پڑھ لکھا ہے کہ لیجیے ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنی شرارتیں بھیجیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ ہاں ہاں جو بھی بالکل سن رہے ہیں، آپ کے ضرور ساتھ ضرور. جو بھی شرارتیں ہوئی ہیں، جو آپ نے شرارتیں کی ہیں جی یا ہاں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، تو آپ بھیجیے. بالکل وہ ضرور یہ بھیجیے. ہے کہ ہاں ہم پڑھیں گے اور خود بھی ہم بھی محظوظ ہوں گے، ظاہر ہے سب کی الگ ہاں نہیں الگ میں نے تو مزیدار پہلے ہی قسم کہا کی تھا ہوں کہ گی. کوئی واقعہ، کوئی آپ کی شرارتیں، کوئی آپ کے بچوں کا کوئی واقعہ ہے، کوئی اور انٹرسٹنگ آپ کو چیز یاد آ جائے کسی بھی موضوع پر، تو آپ لکھ ہوں کر بھیجیں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آج کل میں نے دیکھا لوگوں کو لکھنا بھی بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ہاں نہیں لیکن اصل میں لکھنا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا موڈ بننا ضروری ہے. ہوں جو لکھنے والا ہوتا ہے، یعنی جیسے میں چونکہ لکھتا رہتا ہوں، تو مجھے بعض اوقات شروع کا ایک جملہ لکھنے کے لیے 2 دن لگ جاتے ہیں، ہوں لیکن جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو آپ 4 پھر 5 فلو میں 6 پورا پیج میں لکھوا دیں. اچھا واقعی جو کریٹو بندے ان کا تعلق ہے نا موڈ سے، ہاں بالکل. ہے نا؟ جیسا شاعر ہے ان کو شعر کی جو آمد ہوتی ہے وہ بھی ہر وقت ہاں تھوڑی ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ ایک اصل میں خاص آپ کو موڈ چاہیے ہوتا ہے. اور وہ جو ہوں کہتے ہیں، وہ ہمارے استاد بھی کہا کرتے تھے کہ کسی بھی مضمون کا پہلا جملہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ہوں پہلا جملہ لکھ جائیں پھر قلم آپ کا رواں ہو جاتا ہے، پھر آپ لکھنا شروع کر دیتے بالکل ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر نہیں موڈ ہے تو پینٹنگ نہیں بن رہی وہ، اور اگر موڈ ہے تو وہ بس وہ پھر بنتی چلی جاتی ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ بات ہے. عام بندے کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے، وہ نہیں بھی اگر اس طرف ہے کہ گھر کے کام کا ہی دیکھ لیں آپ، نہیں بن رہا موڈ کام کرنے کا، لیکن جب کرنے لگتی ہیں عورتیں تو بس پھر تو پہ جینا آیا ہوا ہوتا ہے. عورتوں کے تو خیر بہانے بھی ہوتے ہیں، وہی تو میرا موڈ نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ہے. میری کچھ دوست ہیں، ان کا حق کبھی بھی موڈ ہی نہیں ہوتا گھر کے کام کا، میں نے کہا نا کبھی بھی موڈ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل. کچھ پکائیں بھی. اب میرا آج موڈ نہیں تھا، میں نے تو آرڈر کر دیا ہے. جی بالکل. اچھا جناب، میں یہ بڑی ایک بات اس سے پہلے کہ ہم باقی باتیں کریں، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا جی جی کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی، میں ابھی عمرہ ادا کر کے آیا ہوں. جی آپ کو بہت اور میں مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. تو میں 5 دن میں رہا، تو کچھ وہاں کا میں حال بتانا چاہوں گا نیچرلی لوگوں کے جی لیے. بالکل، یہ مجھے کرنی تھی. جی بالکل، یہ مجھے بات کرنی تھی. میں نے کہا تھوڑا سا ہم ادھر ادھر کی بات کر کے تو اس طرف آتے ہیں، تو آپ نے یہ خود ہی موضوع نکال لیا. باقی ہے اچھا کہ یہ میں بتائیے حسن بھائی، جو آپ نے پہلے عمرہ کیا تھا اور جو اب عمرہ کیا، اس میں آپ کو کوئی خاص ڈفرینس لگا کہ آپ اپنے موڈ میں بھی اور جو وہاں دیکھا کیا تبدیلیاں آئیں؟ دیکھیں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے وہاں. اچھا. ظاہر ہے میں کوئی 13 14 سال کے بعد گیا، تو جو سعودی عرب ہے وہ تو اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے. یہ ہوں جو نئے پرنس آئے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے ہوں بڑی تبدیلیوں کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم سعودی عرب کو جدید بنائیں گے. تو جتنی ہوں تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ بائی 2025 اور پھر بائی 2030 بائی ہوں 2030 یہ جو ہوں ہے نا، سعودی عرب جو ہے وہ یورپ کے کسی بھی جگہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. ارے اتنی زبردست. تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور جدہ، مکہ اور مدینہ تو ذرا اتنا نہیں بدلا، لیکن جدہ اور ہوں، مکہ تو بہت بدل گئے ہیں. اچھا پہلی اچھا. بات تو یہ ہے کہ جدہ کا جو ایئرپورٹ ہے، پہلے جب میں گیا تھا جدہ کا ایئرپورٹ بڑا چھوٹا سا تھا، پرانا ایئرپورٹ تھا. وہ ابھی قائم ہے، لیکن اس پر اب ڈومیسٹک فلائٹس ہوتی ہیں. اور جدہ کا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہ تو میلوں کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، جدید ترین ایئرپورٹ ہے، اور بلا شبہ دنیا کے چند بڑے ایئرپورٹس میں سے ایک ہے. ہوں جی ہاں. تو میں بڑا خوش نصیب رہا. میرا 5 دن کا ٹور تھا. تو ہمارے ایک بڑے 2 مخلص دوست ہیں، انہیں جب پتا چلا انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ جی آپ جدہ ٹھہریں گے یا مکہ جائیں گے؟ میں نے کہا میں تو مکہ شریف جانے کا میرا ارادہ ہے سیدھا. تو کہنے لگے بس ہوں آپ ایسا کریں، ایئرپورٹ پہ پہنچے، میرا ڈرائیور وہاں آ جائے گا اور وہ آپ کو ڈرائیو کر کے، تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، وہ آپ کو مکہ اچھا. شریف چھوڑ دے گا. تو خیر میں جدے سے مکہ پہنچ گیا. اس کے بعد رات تو خیر بہت ہو گئی تھی. اگلے دن میں نے پھر عمرہ ادا کیا، اور میں حیران ہو گیا مکے کو دیکھ کے. نئی بلند و بالا عمارتیں،
زبردست جو ہے سڑکیں بن گئی ہیں,